अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो एक अरसे से अमरीकी हिरासत में हैं, अमरीका में अब वो एक सज़ा काट रही हैं, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके केस की समाअत थी और आज जो सबसे बड़ा इंकशाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है वो ये है कि हुकूमती लेवल पर ये एतराफ़ हो गए सेनेटर साहब के, सेनेटर मुश्ताक हमारे साथ हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ था, अभी रिसेंटली सेनेट से इनका टेन्योर कंप्लीट हुआ और बहुत कंसिस्टेंट हैं ये मिसिंग पर्सनस के इशू पर, बलूचिस्तान के इशू पर, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए भी ये कंसिस्टेंट हैं, इवन के वहाँ पर अमेरिका में भी गए ये। तो सेनेटर साहब, क्या आज इंकशाफ किया है हुकूमत ने? बहुत शुक्रिया असद साहब, आज तो अदालत में भी अनसेंसर्ड हो गया बहुत सी चीज़ें, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है आज सरदार इसहाक साहब एडवोकेट की अदालत के अंदर, और वाज़े हो गया कि आज सामने ये बात आ गई कि डॉक्टर आफिया को तकरीबन 21 साल पहले पाकिस्तान के एजेंसियों ने अपनी 3 बच्चों के साथ अगवा किया है। आज डॉक्यूमेंट्स जो पेश हो गए, जो उनके वकील ने अमेरिका में भी जमा कराए हैं, यहाँ भी जमा कराए हैं, तो उसमें अदालत ने कहा है कि वो तो वाज़े हो गया है कि उनको पाकिस्तान की एजेंसियों ने, बल्कि आईएसआई ने अगवा करके अपने 3 बच्चों के साथ फिर उनको अफ़गानिस्तान ले जाया गया है, फिर वहाँ से उनको अमेरिका के हवाले कर दिया गया। तो आज ये दस्तावेजी सबूत आ गए, ये बिल्कुल आज अदालत के सामने दस्तावेजी सबूत ये सारी चीज़ें आ गई, और उस पर अदालत ने कहा कि क्यों ना हम डीजी आईएसआई को बुलाएं और उनसे पूछें कि वो कौन से शवाहिद थे जिस पे आपने उनको अगवा किया, और वो कौन से शवाहिद थे जिसकी बुनियाद पर आपने उसको अमेरिका के हवाले किया। मतलब एक पाकिस्तानी शहरी को, एक खातून को आप अमेरिका के हवाले करते हैं, कोई आप ये नहीं बता रहे कि क्या शवाहिद थे। और बाय द वे, कोई हमारी ऐसी ट्रीटी है एक्सट्रेडिशन की अमेरिका के साथ कि हम पाकिस्तानी शहरी उनके हवाले कर सकें? अगर शवाहिद थे भी तो क्या किसी एजेंसी के पास ये हक है कि वो मावराए अदालत किसी को किसी दूसरे मुल्क के हवाले करें? तो इसलिए कोई ट्रीटी नहीं है। इलीगली उनको अगवा किया गया 3 बच्चों के साथ, जिसमें 2 बच्चे उनके वापस आ गए 8-10 साल के बाद। एक बच्चा जो उस वक्त उनकी गोद में था और 6 माह का था, सुलेमान उसका नाम था, वो अभी तक मिसिंग है। वो अगर जिंदा है सुलेमान, तो वो इस वक्त 22 साल का नौजवान होगा, वो इस वक्त 22 साल का नौजवान होगा। इसलिए मैं तो आज अभी ये मुतालबा भी करता हूँ आपके तवस्सुत से कि ये साबित हो गया कि उनको 3 बच्चों के साथ अगवा किया गया था, जिसमें 2 बच्चे तो 8-10 साल के बाद वागुजार हो गए, बाजियाब्त हो गए, एक बच्चा अभी तक गायब है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पर उस 6 माह के सुलेमान को, जो इस वक्त 21-22 साल का नौजवान होगा, उसको बाजियाब्त करे। तो एक आज ये बात हो गई। दूसरी बात, अदालत ने उनसे कहा था फॉरेन ऑफिस से, हुकूमत से, कि आप बायलैटरल ट्रीटी करें अमेरिका के साथ ताकि उसको पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए। आज पता चला कि इन्होंने कहा कि हमने तो फैसला कर लिया कि हम कर लेंगे। उन्होंने कहा आपने फैसला कर लिया तो आपने अमेरिका से बात की? उन्होंने कहा अमेरिका से तो हमने बात ही नहीं की। तो उन्होंने कहा आप अदालत को घुमा रहे हैं, आप डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। 21 साल में इनसे अमेरिका से बात करने की जहमत ही नहीं हुई। कई महीनों से यही जो रेड टेपिज्म है, जो डिलेइंग टैक्टिक्स है, इसलिए मैं जब अमेरिका गया था उस वक्त मैंने वहाँ वाशिंगटन में ये बात की थी कि देखिए डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी वाशिंगटन में नहीं है, वो इस्लामाबाद में है और हुकूमत के ईवानों के अंदर हैं। ये लोग रुकावट हैं। आज अगर हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ एक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त लिखे कि कंपैशनेट ग्राउंड पर कि क्लेमेंसी पिटीशन फाइल कर लें, तो डॉक्टर आफिया हफ्तों में नहीं दिनों में पाकिस्तान वापस आ सकते। वो बेगुनाह है। उनको इलीगली उनको अगवा किया गया 3 बच्चों के साथ, फिर अफ़गानिस्तान ट्रांसपोर्ट किया गया, फिर वहाँ से इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए अमेरिका ले जाया गया। और फिर उनके ऊपर जो मुकदमा दायर किया गया है, आप देखें, उसमें ना टेररिज्म का चार्ज है, उसमें ना 9/11 है, उसमें ना एक्सट्रीमिज़म है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो पूरा का पूरा एक मशकूक केस है और वो बहुत बुरी हालत में। असद साहब, अभी रिसेंटली उनके वकील ने, आपको पता है जिस जेल में वो है उसका नाम है FMC कॉरल्सवेल, फेडरल मेडिकल सेंटर कॉरल्सवेल। जितने सेक्शुअल एब्यूज़ के वाक़यात अमरीकी जेलों में होते हैं, 565 वाक़यात गुज़िश्ता 1 साल में हुए, 345 वाक़यात सिर्फ इस जेल में, जिसमें डॉक्टर आफिया है। उसको जहन्नम का गढ़ा कहा जाता है, उसको जहन्नम कहा जाता है। आपको पता है रिसेंटली उनके वकील क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ ने ये इंकशाफ किया है कि जब अभी आखिरी मुलाकात जब उनके वकील ने उस जेल में उनके साथ की, तो डॉक्टर आफिया ने उससे कहा कि अभी चंद दिन पहले जेल के गार्ड ने मुझे सेक्शुअली अब्यूज़ किया। शर्म की बात है।
شرم کی بات ہے کہ آپ نے قوم کی بچی، وہ قرآن کی حافظہ ہے، آپ نے ان کو بچوں کے ساتھ اغوا کیا اور اللیگلی امریکہ کو $5,500 میں یہ پرویز مشرف نے فروخت کر دیا تھا. $5,500 قوم کی اس بیٹی کی قیمت وصول کی تھی. آج کل اور اس ہم کی نے تو کنڈیشن اس پرویز شریف کو بھی ہم نے گارڈ آف آنر کے ساتھ سنا دیا، حالانکہ عدالت سے سزا جو یافتہ تھا. قوم کی بیٹیوں کو جسٹس فروخت چوکسی صدیقی کرے، کا فیصلہ تھا کہ جو قوم ڈی کی چوک میں بیٹیوں کو لٹکانا ہے اس فروخت کریں، جو 2 دفعہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کریں، جو عدالتوں کو تالے لگا دے، اور جس کے بارے میں ایک ہائی کورٹ یہ کہیں کہ ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، اور اگر وہ مر چکا ہو تو اس کی لاش کو لٹکایا جائے ڈی چوک کے اندر. آپ اس کے لیے گارڈ آف آنر دیتے ہیں اور اس کو نیشنل ہیرو کے طور پر رکھتے ہیں، تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. اس وقت میرا اسد صاحب یہ مطالبہ ہے آپ کے توسط سے حکومت سے کہ امریکہ کے اندر اس وقت انتخابات ہو رہے ہیں نومبر میں، اور وہاں پہ یہ قانون ہے کہ اس میں جو آخری 2 ماہ ہوتے ہیں امریکی صدر کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قیدی کی قید کو معاف کر سکتے ہیں. اس دوران انہوں نے روس کے جاسوس بھی چھوڑے ہیں، ایران کے جاسوس بھی چھوڑے ہیں، یہ ان کے پاس ایک اختیار ہے کانسٹیٹیوشنلی. اس میں اگر حکومت پاکستان کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر ایک کلیمنسی پٹیشن فائل کرے آج کے دنوں میں، یعنی اسی مہینے کے اندر فوری طور پر صرف 2-3 لائنیں لکھ کر US ایڈمنسٹریشن کو دے دیں، تو یہ قوم کی جو مظلوم بیٹی ہے یہ پاکستان واپس آ سکتی ہے. اچھا سینیٹر صاحب، ایک چیز بتائیے کہ اگر یہ جو سارا آج عدالت میں سامنے آیا ہے کہ یہ ISI نے اغوا کر کے دیا تھا امریکی حکام کو، ڈاکٹر عافیہ کو، تو کیا اس وقت کے جو DG ISI ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ ان کے خلاف مقدمہ نہیں درج ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک دوزخ میں ڈاکٹر عافیہ کو ڈال دیا، اپنے پتہ نہیں کون سے انہوں نے فوائد اٹھائے ہوں گے، کون سی ڈیلز کی ہوں گی جس کے بدلے میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ تو ورنہ مزے سے گولف کھیل رہے ہوں گے. یہ تو ثابت ہو گیا. ابھی آج عدالت میں بھی یہ بات آئی کہ جو اس وقت کا SP تھا جس نے ڈاکٹر عافیہ کراچی سے نکلی اسلام آباد کے لیے اور راستے میں ان کو اغوا کیا، عمران شوکت نام تھا، وہ اس وقت اسی اسٹیٹ میں ہے جس اسٹیٹ میں ڈاکٹر عافیہ قید ہے، امریکن سٹیزن بن کر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ڈالر لیے، جنہوں نے امریکن نیشنلٹی لی، جنہوں نے مراعات لی، جنہوں نے بیرون ملک جائیدادیں یورپ اور امریکہ کے اندر لی اور قوم کی بیٹیوں کو فروخت کر کے انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو بالکل اب عدالت کا امتحان ہے کہ وہ اس وقت کے جو پولیس آفیسرز ہیں، اس وقت کے جو ایجنسیوں کے ذمہ داران ہیں، اس وقت کے جو حکومت کے ذمہ داران ہیں، ان کو بلائیں اور وہ جو مجرم ہیں ان کو سزا دیں، اور جو مر چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو بعد از موت سزا دیں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ تھے اصل قوم کے ان کی مجرم. مراد ضبط ہو، ورنہ ان کے تو یہ مراد جرنیل ضبط ادھر ہو. بیٹھ کے گولف کھیلتے رہتے ہیں، ملک تباہ کر دیتے ہیں. اچھا سینیٹر مشتاق صاحب، آخر میں آپ امریکہ گئے بھی تھے، ڈاکٹر عافیہ کے لیے اسپیشلی گئے تھے، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی؟ کوئی ان سے آپ میری کچھ اپنی ان سے میموری شیئر 3 کر سکیں؟ گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ ملاقات بھی ایک چھوٹے سے کمرے میں جس میں 1 میٹر کا ایک شیشہ لگا تھا. شیشے کے اس پار وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس پار میں بیٹھا تھا، وکیل میرے ساتھ تھے، ڈاکٹر فوزیہ میرے ساتھ تھی. 3-3.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی. وہ بیچاری اس وقت ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں. اس وقت بھی ان کے سر کے اوپر بھی کان کے نیچے ایک زخم تھا، اس کے چہرے کے اوپر ایک زخم تھا جو مندمل ہو چکا تھا. ان کا اسکارف جو ہے اس وقت پھٹا ہوا تھا، اور وہ جب اپنے بچوں کو یاد کرتی تھی تو اس کی نفسیاتی کیفیت بڑی تکلیف دہ ہوتی تھی. وہ جب اپنی ماں کو یاد کرتی تھی تو ان کے آنکھوں کے اندر جو کرب ہوتا تھا، جیسے درد کا ایک سمندر ان کے آنکھوں میں موجود ہو. تو وہ بہت ہی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن کے حفظ کو یاد رکھا ہوا ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو علامہ اقبال کی کلام جو ہیں وہ بھیج دوں گا. انہوں نے کہا مشتاق صاحب مجھے کوئی کتاب نہ بھیجیں، اس لیے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اس کتاب سے محبت ہوتی ہے تو اس کی میرے سامنے توہین کرتے ہیں. کہتے ہیں میں قرآن پاک بھی اس لیے نہیں رکھتا کہ یہ لوگ میرے سامنے قرآن پاک کے اوپر پیشاب کرتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں، آپ اندازہ، سائیکولوجیکلی ایبیوز کرنا، ٹارچر کرنا. وہ بیچاری اس وقت بہت ہی خراب کنڈیشن کے اندر ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجرم ہیں. آپ دیکھیں نا، موجودہ شہباز شریف، ان کی 2 حکومتیں تو شہباز شریف کی گزر گئی، ایک 17 ماہ کی، ایک موجودہ، ایک ان کے بھائی کی تھی. جب ان کی بھائی کا الیکشن کیمپین تھا تو ڈاکٹر عافیہ کے والدہ کے گھر جا کر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب میری حکومت آئے گی تو 100 دنوں کے اندر ان کو پاکستان لاؤں گا. نواز شریف کی حکومت گزر گئی، شہباز شریف کی دوسری گزر گئی، شہباز شریف کی یہ تیسری مسلم لیگ اور اس شریف خاندان کی حکومت ہے. وہ بیچاری ابھی تک جیل میں ہے. اس کے لیے لانا تو دور کی بات ہے، ایک خط لکھو، خط نہیں لکھ سکتے. اس لیے یہ غلام ہیں امریکہ کے، یہ ڈالروں کے غلام ہیں. سینیٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کسی دور میں شاید اسد الداری صاحب نے جو پچھلا ان کا صدارتی ٹینیور تھا تو انہوں نے شاید سجیسٹ بھی کیا تھا کہ
ہم ٹریڈ کر لیتے ہیں ڈاکٹر شکیل افریدی کے بدلے میں. جی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے لیے شکیل افریدی کی کیا اب ایک حیثیت ہے؟ میں بھی حیران ہوں. آپ نے شکیل افریدی کے اوپر پاکستان کی کسی عدالت میں کیس تک نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے شکیل افریدی کو سزا کہاں ہوئی ہے؟ شکیل افریدی کو سزا ایک قبائلی جرگے نے دی FCR کے تحت، جو 2018 میں ختم ہو چکا ہے، وہ قانونی ختم ہو چکا ہے. آپ ان کو کسی پاکستانی عدالت میں پیش نہیں کر سکتے امریکہ کے ڈر سے. کسی پاکستانی عدالت سے اگر وہ اسپینیج اس نے کیا ہے، اس نے جاسوسی کی ہے، قومی مفادات کو نقصان پہنچائے، تو پھر پاکستانی عدالت میں پیش کرو، ان کو سزا دو. لیکن یہ آپ امریکی ڈر سے نہیں کر رہے. تو اگر آپ امریکی ڈر سے ان کے خلاف کیس نہیں کر سکتے، امریکی ڈر سے ان کے خلاف سزا نہیں دلوا سکتے، ان کو پھر سزا دینے، انہوں نے تو ابھی تک کلبھوشن کو بھی سزا نہیں دی. ابھی تک کلبھوشن کو بھی مہمانوں کی طرح محفوظ رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ بات کر لیں پھر امریکہ سے. پھر آپ امریکہ سے بات کر لیں، کم از کم قوم کی بیٹی کو پھر پاکستان لے آئیں. کم از کم اپنا وہ جرم تو دھوئیں گے جو آپ نے اگر اغوا کر کے دیا ہے. جرم، سنگین جرم. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینیٹر مشتاق تھے. آپ نے سنا آج بہت بڑا یہ انکشاف ہے، کیونکہ آج تک یہ رہا کہ وہ وہاں پر تھیں، وہ بیس میں سامنے آئیں، انہوں نے ایک امریکی فوجی کو گولی مار دی، یہ وہ پوری کہانی چلتی تھی. اور پاکستانی حکومت ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم نے نہیں حوالے کیا ڈاکٹر عافیہ کو، کبھی اون نہیں کرتے تھے. لیکن آج جو دستاویزات عدالت میں آ گئی ہیں، اس کے بعد تو ساری کہانی بدل گئی. اب تو اعتراف آ گیا، ثابت ہو گیا کہ کس نے ان کو کیا. تو دیکھتے ہیں پاکستان کی عدالت کیا حکومت کو اس رستے پر لا سکتی ہے کہ وہ بقول سینیٹر مشتاق صاحب کے وہ کوئی امریکی حکام کو خط لکھیں یا کوئی ٹریٹی سائن کریں یا کسی طرح سے ایکسچینج کریں اگر پرزنر ایکسچینج کرنی ہے. دیکھتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ.